یہ اب چھوٹے حوالے نہیں ہیں، بہت قیمتی حوالے ہیں، 20-25 کے قریب موٹی موٹی دلیلیں دی ہوئی ہیں۔ میں نے ان میں سے چند وہ جو بالکل واضح آپ کو آسانی سے بات سمجھا دیتی ہیں، ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سیدہ عائشہ کی عمر 6 سال کی عمر میں نہیں ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کے موقع پر کیا عمر تھی۔ اس کے اوپر بہت سارے علماء نے کام کیا ہے۔ حکیم نیاز صاحب اور کاندلوی صاحب نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں، اور اصل میں محققین والا کام انہوں نے کیا ہے۔ اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس میں اضافے بھی کیے، لیکن میں اس لیے یہاں بیان کر رہا ہوں کہ ایک اور انداز سے انہی تحقیقات کو یا کچھ دوسرے زاویے سے انہی تحقیقات کو بیان کر دیا جائے، تاکہ یہ ان لوگوں کے لیے تسلی کا باعث ہو اور میری گواہی بھی اس بات کے اندر شامل ہو جائے کہ سیدہ عائشہ کی عمر شادی کے موقع پر کیا تھی۔ جو تاریخی حوالے ہیں وہ بھی میں لے کر آؤں گا، اور حدیث کے اندر سے بھی کچھ چیزیں، تاکہ دونوں طرف سے آپ لوگوں کو تسلی ہو جائے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اس مسئلے میں نہ قرآن مجید میں کوئی ذکر ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں بیان کیا کہ سیدہ عائشہ کی عمر اس وقت کیا تھی، نہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ یہ صحابہ ہی کی باتیں ہیں۔ خود حضرت عائشہ کے نام سے ایک روایت منسوب ہے جس میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں نہ کوئی حدیث ہے، یعنی قول رسول موجود نہیں ہے، اور اللہ کا بات کوئی موجود نہیں ہے، یہ واضح رہنا چاہیے۔ میں اپنی بات کا آغاز تاریخی حوالوں سے کروں گا۔ سب سے پہلے تاریخ طبری ہے، اس کی جلد 3 صفحہ 425 ہے۔ اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ سیدہ عائشہ کی جو عمر پیدائش ہے وہ کب ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ فَكُلُّ هَؤُلَاءِ الْعَرَبَ، حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں لکھ رہے ہیں یہ، تو اس میں آپ ہیں اور آپ کی بیگم اور آپ کے بچے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فَكُلُّ هَؤُلَاءِ الْعَرَبَ، یہ چاروں جو ہیں من اولادہ، ان کی اولاد، بچوں کے نام لے کر کہتے ہیں یہ چاروں ابو بکر صدیق کے بچے ہیں۔ وَلِدُوا مِن زَوْجَتَيْهِ اللَّتَيْنِ سَمَّيْنَاهُمَا، یہ دونوں بچے ابو بکر صدیق کی ان 2 بیویوں سے ہیں جن کا ہم نے نام ابھی اوپر ذکر کیا ہے، ان 2 بچوں سے ان 2 بیویوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ فی الجاہلیہ، جاہلیت میں، ان چاروں بچوں میں حضرت عائشہ کا نام شامل ہے۔ یہ آپ صفحہ نکال کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو جاہلیت میں پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے شروع ہونے سے پہلے۔ تو اب فرض کر لیجئے کہ اسی سال حضرت عائشہ پیدا ہوئیں جس سال آپ کو نبی بنایا گیا ہے، تو ہجرت کے موقع پر کیا عمر ہوگی؟ 13 برس۔ 13 برس سے چھوٹی نہیں ہو سکتی اس تاریخی حوالے کی وجہ سے۔ تو یہ تاریخ طبری کا حوالہ ہے اور اس میں یہ بات کہی گئی ہے۔ دوسرا حوالہ دیکھیے، یہ سیرت ابن ہشام ہے اور سیرت ابن کثیر۔ اس میں پہل ایمان لانے والے 20 لوگوں کی فہرست بتائی گئی ہے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا اعلان کرتے ہی 20 لوگوں کی فہرست بنائی گئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق وغیرہ کی دعوت کے بعد یہ 20 لوگ ایمان لائے۔ ان میں آخری نام 20 نمبر پر سیدہ عائشہ کا نام ہے، لیکن ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ چھوٹی تھی ابھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمان لانے کی عمر تھی لیکن ابھی چھوٹی، جیسے حضرت علی کے بارے میں بتاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ 10-11 سال کی عمر میں، بعض نے 8-9 سال بھی لکھا ہے، اس عمر میں ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ تو سیدہ عائشہ کی بھی عمر اتنی ہی لگ رہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو پہلے جو 20 لوگ ایمان لائے ہیں ان میں سیدہ عائشہ شامل ہے۔ اب دیکھیے یہ سیرت ابن ہشام جلد 1 ہے، صفحہ 254 ہے۔ اختو عمر بن الخطاب، یہ وہ لسٹ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے۔ عمر بن الخطاب کی بیٹی یا بہن جن کے ہاتھوں وہ ایمان لائے تھے، آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ انہوں نے جا کر قرآن سنا اپنی بہن سے، تو ان کا ذکر ہے۔ یہ اس زمانے میں ایمان لانے والوں کی بات ہو رہی ہے جب حضرت عمر ایمان لانے جا رہے ہیں۔ بنت ابی بکر،
ابو بکر کی بیٹی و عائشہ بنت ابی بکر، اور حضرت عائشہ اسما بنت، نام بولنے میں رہ گیا، وہ اسما بنت ابی بکر یہ بھی ایمان لائیں، وہ عائشہ تو بنت ابی بکر، اور ابو بکر کی بیٹی عائشہ بھی ایمان لائیں، وہی یومئذ صغیرہ، ان دنوں ابھی یہ چھوٹی عمر کی تھی۔ حضرت اسما جو ہیں وہ 10 سال بڑی ہیں، تو یہ 15 سال کی ہوں گی، جبکہ حضرت عائشہ 4-5 سال کی۔ ظاہر ہے کہ ایمان لانے کی عمر آپ کتنی کم کر لیں گے، 2-3 سال کے بچے کو تو ایمان نہیں لوایا جاتا، تو ظاہر ہے کہ 5-6 سال کی رہی ہوں گی۔ تو اگر 5-6 سال کی عمر تھی سیدہ عائشہ کی نبوت کے اعلان کے وقت، تو ہجرت کے 13 سال ڈال لیجئے مکی دور کے، تو 5 اور 13 18 سال ہجرت کے ٹائم پر آپ کی عمر ہوگی، جبکہ آپ کی جو رخصتی ہے وہ اور 2 سال بعد ہوئی یا 1 سال بعد ہوئی ہجرت کے۔ تو اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر 5 سال لے لیں 18 سال، 4 سال لے لیں 17 سال، کہ 4 سال کی عمر میں ایمان لے آئی ہوں گی۔ چلو ابو بکر صدیق نے شوق میں اپنی بیٹی کو کلمہ پڑھا دیا ہوگا، مان لیتے ہیں۔ تو بہرحال اگر یکم نبوی کو ایمان لانے والوں میں اگر ان کی عمر 1 سال بھی تھی اور 1 سال کی عمر کی بچی کو کلمہ پڑھایا گیا، تب بھی وہ 14 سال کی ہوں گی ہجرت کے ٹائم پر، اس سے چھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور کتاب ہے، یہ ولی الدین الخطیب کی کتاب ہے الاکمال فی اسماء الرجال۔ اس میں عبداللہ حضرت اسما جو ہیں ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی، حضرت عائشہ سے 10 سال جو بڑی ہیں، ان کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اسما عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر کو قتل کیا گیا بنو امیہ کے ہاتھوں سے، تو اسی سال حضرت اسما 10 دن کے بعد فوت ہوئی ہیں۔ تو یہ واقعہ ہے 73 ہجری کا، 73 ہجری کا یہ واقعہ ہے، جس میں عبداللہ ابن زبیر کے قتل ہونے پر ان کی والدہ زندہ تھیں، انہوں نے ان کی لٹکی ہوئی لاش کو دیکھا ہے، اور پھر اپنے بیٹے کے قتل کے 10 دن بعد وہ فوت ہوئی ہیں 73 ہجری میں۔ اب یہ تقریب التہذیب، البدایہ والنہایہ، سیر اعلام النبلاء، یہ مشہور کتابیں ہیں۔ 2 پہلی کتابیں جو ہیں وہ ان میں 2 کتابیں رجال کی ہیں اور 1 تاریخ کی ہے۔ رجال کا مطلب ہے کہ راویوں پر جس میں کام کیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ البدایہ والنہایہ اور تقریب التہذیب دونوں میں ہیں۔ تقریب التہذیب کا صفحہ 565 ہے اور بدایہ والنہایہ کا صفحہ 364 ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسما 100 سال زندہ رہیں۔ 73 ہجری میں آپ کے بیٹے کو بنو امیہ نے قتل کر کے لاش لٹکائی تھی 73 ہجری میں، اور حضرت اسما 100 سال زندہ رہیں، یعنی 73 ہجری میں جب وہ فوت ہوئی ہیں تو وہ 100 سال کی تھی۔ ٹھیک ہے، اور 73 یا 74 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ 73 میں مان لیتے ہیں تاکہ کم رہے، میں زیادہ نہیں بڑھانا چاہتا، تو 73 میں ان کی وفات ہوئی، وہ 100 سال کی تھی۔ اور پھر سیر اعلام النبلاء میں عبد الرحمن بن ابی الزناد کا بیان ہے کہ اسما جو ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی ہیں، سیدہ عائشہ سے 10 سال بڑی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کتاب کا صفحہ جو ہے جلد 2 ہے، صفحہ 213 ہے۔ عروہ کا بیان ہے کہ اسما کا انتقال 100 سال کی عمر میں ہوا، 100 سال کی عمر میں ہوا، 10 سال حضرت عائشہ چھوٹی ہیں، تو اب 73 ہجری میں کتنے سال کی ہوں گی؟ 90 سال کی حضرت عائشہ۔ بڑی بہن 100 سال کی ہیں، چھوٹی بہن کتنی ہوگی؟ 10 سال جو چھوٹی ہے وہ 90 سال کی ہوگی۔ اب 90 سال میں سے 73 نکال دیجیے ہجرت سے، تو ہجرت کے ٹائم پر حضرت عائشہ کی عمر 18 سال بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چھوٹے حوالے نہیں ہیں، بہت قیمتی حوالے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، احد کا جنگ ہے۔ احد کی جنگ میں یہ پابندی تھی کہ 15 سال سے چھوٹی عمر کا کوئی نہیں جائے گا۔ 14 سال 15 سال روایتوں میں فرق ہے، کچھ میں 14 سال کا ذکر ہے، کچھ میں 15 سال کی پابندی تھی کہ 14 سال سے چھوٹا نہیں جائے۔ جہاں جنگ کرنے جانا ہے، کوئی کھیلنے تھوڑا جانا ہے، سیر کرنے تھوڑا جانا ہے، تو ایسا عمر ہونی چاہیے کہ اپنا دفاع کر سکے، بھاگ دوڑ کر سکے۔ تو اس جنگ میں سیدہ عائشہ شریک ہے۔
تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. بخاری میں اس حدیث کا نمبر ہے 2880 یعنی 2880. اس کے اندر یہ روایت ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ لما کانا یوم احد، جب احد کا دن تھا، ان حزم الناس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگے. وہ جو حادثہ ہوا حضرت خالد بن ولید والا، تو کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ عائشہ بنت ابی بکر و ام سلیم، تو میں نے اس موقع پر احد کے میدان میں 2 خواتین کو دیکھا. ایک عائشہ بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ تھی، اور دوسری ام سلیم تھی. یہ روایت ہے 2880 صحیح بخاری کی. تو اب کیا ثابت ہوا کہ سیدہ عائشہ کی عمر احد کے میدان میں 15 سال سے زیادہ ہونی چاہیے، یا 15 سال ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. صحیح بخاری ہے، روایت نمبر 4876 اور 4993، 4876 ایک حدیث، اور دوسری حدیث ہے 4993. یہ کیا کہتی ہے؟ یہ روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت عائشہ سے ایک صحابی تابعی نے آ کر کہا کہ مجھے آپ کا نسخہ دیکھنا ہے، مجھے کچھ آیتوں کے بارے میں شبہ ہے. تو انہوں نے نسخہ اپنا دکھایا. نسخے میں جس آیت کے بارے میں بات تھی یا جو بھی تھا، اس میں سیدہ عائشہ نے کہا کہ جب یہ آیت اتری بالساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، یہ جب آیت اتری تو میں چھوٹی سی لڑکی تھی. ٹھیک ہے، جاریہ تھی. یہ جاریہ جو بالغ ہونے سے پہلے لڑکی کو کہتے ہیں. وہ 12 سال کی ہو سکتی ہے، 9 سال کی ہو سکتی ہے، 10 سال کی ہو سکتی ہے، 7-8 سال کی ہو سکتی ہے، 5 سال کی ہو سکتی ہے. تو 4-5 سال سے لے کر 12-13 یعنی بالغ ہونے سے پہلے کی جو عمر ہے، اس کے لیے بڑی عمروں کی جاریہ کہا جاتا ہے. لڑکی جس کو کہتے ہیں اسی کو جاریہ کہتے ہیں. اردو والا لڑکی بالکل ٹھیک ترجمہ ہوگا. عورت کا لفظ بھی نہیں بولا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ میں چھوٹی سی لڑکی تھی، کھیلتی تھی جب یہ آیت اتری ہے. یہ آیت جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ سورہ القمر کی ہے. سورہ القمر جب اتری ہے، جب چاند پھٹنے کا واقعہ ہوا ہے، تو یہ 7 یا 8 نبوی میں ہوا ہے. یعنی نبوت کے 7ویں یا 8ویں، بعض لوگوں نے 9ویں بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تقریباً ہجرت سے 5 سال پہلے کی بات ہوگی. اگر 7 سال پہلے ہوا تو 7 اور 6 13، 6 سال ہو جائیں گے. 8 سال، 8ویں سال ہوا تو 5 سال ہو جائیں گے. 9ویں سال ہوا تو 4 سال ہو جائیں گے ہجرت کے درمیان، اس واقعے کے درمیان. تو اب جس بچے کو آیت یاد رہ گئی ہو کہ یہ مجھے آیت یاد ہے کہ یہ آیت تب اتری تھی جب میں کھیلتی کودتی تھی، تو کم از کم 4-5 سال تو ہونے چاہیے. جب آیت اترے، اس کو واقعہ بھی یاد ہو کہ آیت اتری تھی، اور پھر اس کو آیت بھی یاد ہو کہ یہ آیت اس وقت اتری تھی، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ 5 نبوی میں، 7 نبوی میں، 8 نبوی میں یا 9 نبوی میں 5 سال ہجرت سے پہلے وہ کم از کم 4-5 سال کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اگر 8 نبوی میں آیت کو یاد کرنے کی عمر رکھتی ہیں تو وہ 6 سال کی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یہ بھی اس سے تائید ہوتی ہے. اس کے بعد صحیح بخاری ہی کی ہے. میں نے بخاری تک محدود رہا ہوں. یہ حدیث نمبر ہے 3905. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ہجرت حبشہ ہوئی ہے، اس وقت حضرت عائشہ کو پوری کہانی یاد ہے اپنے والد صاحب کی ہجرت کی، کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے گئے تو ان کے ساتھ کیا ہوا. پوری کہانی انہوں نے سنائی ہے، اور وہ کسی کا نام نہیں لے رہی. جبکہ جو آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ ہے، اس میں وہ نام لے رہی ہیں اپنے حضرت ابوبکر صدیق کے ایک ملازم کا. ان کے ریفرنس سے وہ بات سنا رہی ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہجرت حبشہ جو 5 ہجری میں ہوا، 5 نبوی میں ہوا، اس میں بھی آپ اچھی خاصی ہوش رکھتی تھیں کہ آپ نے یہ باتیں بیان کر دیں بعد میں. یہ وہ چند باتیں ہیں جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ روایت جس میں خود بخاری ہی کی وہ روایت ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی نکاح کے وقت عمر 6 سال تھی، اور ہجرت سے 2-1 سال پہلے شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے،
اور رخصتی ہجرت کے پہلے سال یا دوسرے سال، 3 سال کا وقفہ ہے نکاح میں اور رخصتی میں۔ تو 3 سال، اگر پہلے سال ہجرت کے رخصتی ہوئی ہے تو ہجرت سے 2 سال پہلے نکاح ہوا ہے، اور اگر اس میں بھی بہت سارے پہلو ہیں، وہ تضادات ہیں۔ تو ان بزرگوں نے، جن کا میں نے شروع میں نام لیا تھا، انہوں نے کوئی 20-25 کے قریب موٹی موٹی دلیلیں دی ہوئی ہیں۔ میں نے ان میں سے چند وہ جو بالکل واضح آپ کو آسانی سے بات سمجھا دیتی ہیں، ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سیدہ عائشہ کی عمر 6 سال کی عمر میں نہیں ہوئی۔ یہ اب یاد رکھیے کہ تاریخ کا ایک اندوہناک یہ چیپٹر ہے کہ خلفائے راشدہ، پہلے 3 خلیفہ، ان کے بعد پھر حضرت معاویہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ اور قرآن مجید، یہ اس زمانے کی شکست خوردہ جو قومیں تھیں ان کا ہدف بن گئے تھے۔ قرآن مجید کو حفاظت کو مجروح کیا گیا کہ قرآن مجید تو محفوظ ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں نئی نئی قرأتیں پیدا کی گئیں کہ ایک آیت کو 7 طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، 7 مطلب نکل سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، کوئی عشق ہو گیا تھا حضرت زینب کے ساتھ، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، اس طرح کی کہانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوگی بنانے کی کوشش کی کہ وہ غاروں میں جا جا کے وہ مراقبے کرتے تھے، میڈیٹیشن کرتے تھے، یوگی بن جاتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کی باتیں کی گئیں۔ اسی طرح خلفائے راشدہ جو ہیں، پہلے 3 خلیفہ، ان کو اور حضرت علی کو بھی معاف نہیں کیا، وہ میں اس کو شامل کرتا ہوں، لیکن زیادہ پہلے تینوں پر دباؤ ڈالا گیا ان کے بارے میں، سیدہ عائشہ کو بدنام کرنے کو۔ سیدہ عائشہ کو چاہتے ہیں کہ چھوٹی سی بچی ہو تاکہ نہ اس کو پتہ ہے، نہ کوئی سمجھ تھی، بس وہ باتیں اپنی طرف سے کر رہی ہیں، نعوذ باللہ، تو وہاں یہ کام کیا گیا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو شکست خوردہ قومیں تھیں اس وقت۔ دیکھیں کتنی بڑی اچانک صحابہ نکلے ہیں اور ایک بڑی دنیا کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، تو باقی قومیں عربوں کے مقابلے میں زیادہ پڑھی لکھی تھیں، تو انہوں نے پھر پوری ایک پلاننگ کر کے سازش کی ہے ان لوگوں کے خلاف اور قرآن مجید کے خلاف۔ تو یہ وہ اس کہانی، اس زمانے میں یہ بات گھڑی گئی ہے کہ سیدہ عائشہ کو کیا ہوش تھی، وہ تو چھوٹی سی بچی تھیں، ان سے کیا دین لینا ہے، ان کے فتوے کیا سننے ہیں، ان کو کوئی مقام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ ہدف ہے جو انہوں نے حاصل کیا، لیکن اس وقت تو انہوں نے صرف سیدہ عائشہ کو کرنا چاہا تھا، اب اس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ ہدف بن گئے کہ دیکھو جی 6 سال کی بچی کے ساتھ، جس کی طرف دیکھ کر کسی کو بھی رغبت پیدا نہیں ہوگی بیوی بنانے کے لیے اور اس طرح کی، ان کے ساتھ آپ نے شادی کر لی۔ تو امید ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ کم از کم عمر حضرت عائشہ کی وہ 17-18 سال بنتی ہے ہجرت کے ٹائم پر، اور اگر پہلے سال ہی ہجرت کے بعد آپ کی رخصتی ہوئی ہے تو کم از کم 18 سال، اس سے کم عمر نہیں تھی۔ یہ ان واقعات سے ثابت ہو جاتا ہے، اور اس کے میں نے تاریخ سے ان لوگوں کے حوالے جو ابتدائی زمانے کی تاریخیں ہیں، یہ بعد میں نہیں لکھی گئی ہیں، ایسا نہیں کہ انگریزوں کے زمانے میں لکھی ہیں ہم نے، یہ ابن ہشام اور یہ ساری چیزیں بہت شروع کے مورخین کی ہیں۔ تو امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔